الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان خلیفہ سوئم، داماد رسول، امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل۔ ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور پھر حالت ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرات کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ان کی تعریف و توصیف بیان فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب جن کی رضامندی کی سند خود پروردگار عالم عطا فرمائے، آج ہم میں سے ہر شخص اور قیامت آنے تک ہر انسان جب بھی نیک عمل کرے گا، جب بھی صدقہ و خیرات کرے گا، جب بھی کوئی عمل صالح سر انجام دے گا، تو اس کا مقصد اور نظریہ صرف اور صرف رضائے الہی ہوتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ لیکن دن رات عبادت کر کے، اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے، ہمیں یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن قربان جائیں ان لوگوں کی عظمت پر، ان لوگوں کی شان پر کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک جو بھی عمل کیا، جو بھی نیک کام سر انجام دیا، پروردگار عالم نے اس نیک عمل کی قبولیت کی سند انہیں زندگی میں ہی عطا فرما دی۔ اور پھر ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت پائی، وہ اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو صدقہ کر دیں، ان کا ایک مٹھی جو صدقہ کرنا یہ ایک طرف، اور بعد میں آنے والے حضرات جو صحابی نہیں، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں دے دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فضیلت پروردگار عالم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور حضور کے صحابہ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر ان میں بھی مختلف درجات والے حضرات ہیں۔ ایک وہ شخص کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں صرف ساری زندگی میں ایک بار ہی زیارت کی، دوبارہ اسے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا۔ اب وہ بندہ جس کو چند لمحات صرف حضور کی بارگاہ میں ملے، اس کی شان کو دنیا کے سارے غوث کتب ابدال مل کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس بندے کا مقام و مرتبہ پھر بھی زیادہ ہے۔ اب ایک طرف تو وہ بندہ جس نے صرف چند لمحات حضور کی بارگاہ میں حالت ایمان میں گزارے اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا، تو جب اس کی شان کو ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل کے نہیں پہنچ سکتے، تو پھر وہ حضرات کہ جنہوں نے ساری زندگی ہی حضور کے ساتھ گزاری، پھر وہ حضرات جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ بھی گزاری اور اپنا سارا مال بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف مال ہی پیش نہیں کیا، ہم اگر راہ خدا میں کوئی صدقہ دیں، میں پہلے عرض کر چکا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا وہ صدقہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن حضور کے وہ سچے غلام جو صدق کے دل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جب وہ حضور کی بارگاہ میں اپنا مال لا کے پیش کرتے ہیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول فرماتے ہیں، اللہ بھی قبولیت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسب استطاعت جس سے جو ہو سکتا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لا کے تو پیش کر رہے ہیں کہ اتنے میں جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔
اب جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے۔ کتنے جی؟ 1000 اونٹ بما ساز و سامان غزوہ تبوک کے موقع پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اب جب یہ دونوں حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا اپنا مال لا چکے اور پیش کر چکے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو قبول بھی فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دعا بھی دی کہ تم جو لے آئے اللہ اس میں بھی برکت دے، جو گھر چھوڑ آئے اللہ اس میں بھی برکت دے۔ جن کے مال کے اضافے کی دعائیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں، پھر بھلا ان کا مال کم نہیں بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدق کے دل سے محبت بھی فرماتے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ کا نام نامی اس میں گرامی عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب مبارک ذوالنورین ہے۔ آپ کا لقب مبارک ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین دو نوروں والا، ذوالنورین کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والا۔ 5ویں پشت میں جا کر، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد میں 5ویں پشت میں پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑی فضیلت اور سعادت مندی حاصل ہے۔ ابتدا سے ہی آپ سلیم الفطرت شخصیت کے مالک تھے۔ زنا کہ آپ کبھی نہ تو زمانہ جاہلیت میں قریب گئے نہ زمانہ اسلام میں گئے۔ اللہ اکبر۔ جہاں آپ نے اپنی محاصرہ کے وقت خصوصیات کا تذکرہ فرمایا، 10 ایسی خصوصیات خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیان فرمائی جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین۔ سارے بولیں گے کیا لقب ہے؟ ذوالنورین۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ کیا معنی ہے اس کا جی؟ دو نوروں والا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یہ کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالنورین ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یسمّا فی السماء الرابعۃ ذوالنورین، کہ عثمان کو چوتھے آسمان میں ذوالنورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن کے زمین پر بھی تذکرے ہوں اور آسمان پر بھی جن کے تذکرے ہوں، تو پھر سبحان اللہ یقیناً وہ شخصیات کوئی عام نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ اس بات کے لائق ہیں کہ ان کا ذکر مبارک قیامت تک ہوتا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مکہ معظمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو ابتداً جن حضرات نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا ان میں جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی، پھر اس کے بعد کچھ دیگر حضرات
نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کی باہم دوستی تھی۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی باہم ان کی دوستی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود مسلمان ہو گئے تو پھر حضرت صدیق اکبر ہی کی تبلیغ اور انہی کے اثر کی وجہ سے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر گیا تو میری خالہ جو علم نجوم کی بڑی ماہر تھی مجھے دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اے عثمان تجھے خوشخبری اور سلامتی ہو، تجھے خوشخبری اور سلامتی ہو۔ 3 مرتبہ اور پھر 3 مرتبہ۔ اب جب کہتے ہیں کہ میری خالہ نے مجھے یہ الفاظ کہے کہ تو خیر سے ملا اور شر سے محفوظ ہو گیا، تو مجھے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری خالہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ اور پھر اس نے میری موجودگی میں کچھ اشعار بھی کہے جن کا مفہوم یہ بنتا تھا، ھذا النبی معہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان، یہ نبی ہیں، ان کے ساتھ دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وجاءہ التنزیل والفرقان فاتبعہ لا تفتح بک الاوثان، ان پر حق کا کلام اترتا ہے اور قرآن اترتا ہے، اور تو اے عثمان ان کی پیروی کر، بتوں کی پیروی نہ کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری خالہ نے بہت ساری ایسی باتیں مجھے کہی، میں پریشان ہوا، گھر سے باہر نکلا کہ راستے میں جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر نے مجھے متعجب، حیران اور پریشان دیکھ کر تو پوچھا، اے عثمان کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ سارا واقعہ جو خالہ نے باتیں کہی تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے، اے عثمان تم بڑے ذہین آدمی ہو، سمجھدار ہو، حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہو، صحیح اور غلط کی پہچان کرنے والے ہو۔ یہ بتوں کو پوجنے والی اندھی اور ناسمجھ قوم ہے، یہ بت نہ تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اور پھر اے دوست، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے جملے کہے، یہ باتیں کہی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی تم ٹھیک اور درست کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو باتیں تمہاری خالہ نے تمہیں کہی ہیں وہ بالکل درست ہیں، اور محمد بن عبداللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر دونوں راستے میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں سامنے سے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے پاس سے ہٹے، حضور کی طرف گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کان میں کچھ بات کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، اور جملہ سنیے، متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عثمان میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور خاص کر تیری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، عمومی طور پر سارے لوگوں کی طرف اور خصوصی طور پر تیری طرف رسول مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے عثمان میں تجھے اللہ تعالیٰ کی جنت کی دعوت دیتا ہوں، اس دعوت کو قبول کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے جناب عثمان غنی کو آج پہلے دن ارشاد فرمائے جب آپ اسلام قبول کرنے والے تھے کہ میں تجھے اللہ کی جنت کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو میری اس دعوت کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کلام سنتے ہی مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ
کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جاری ہوتے ہی میری زبان نے کہا اسلمت و شہدت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین رہے، اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی کوئی بندہ حق قبول کرتا ہے یا حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، حق پر استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے، تو پھر باطل فوراً اس کے سامنے آ کے تو بڑی قوت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ صاحب حیثیت بھی تھے، صاحب ثروت بھی تھے، اپنے خاندان میں ایک بڑا نام اور بڑا مقام رکھتے تھے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے اسلام قبول کیا، اور جیسے ہی آپ کے اسلام کا پتہ آپ کے چچا کو چلا جو کہ کافر تھا، حکیم بن ابی العاص بن امیہ، تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے تو باندھ دیا، آپ پر سخت زد و کوب کیا گیا، آپ کو مارا پیٹا گیا، اور مطالبہ ایک ہی تھا کہ اے عثمان، تو نے جو یہ نیا دین اختیار کیا ہے اس دین کو چھوڑ دے اور دوبارہ پھر اپنے سابقہ مذہب کی طرف پلٹ آ۔ جیسے جیسے آپ پر اذیت اور تکلیف بڑھائی جاتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے استقامت اور ایمان کی مضبوطی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر ارشاد فرمایا، اے چچا، اگرچہ میری جان بھی چلی جائے، اگرچہ میری جان بھی چلی جائے، میں پھر بھی اپنے اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ایک بار پڑھ لیا، بس اب میں اس پر استقامت اختیار کر چکا ہوں، اب تو جو ہوتا ہے تجھ سے وہ کر لے، میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ہمیشہ حق پر چلنے والوں کے لیے مشکلات آتی رہیں، حق پر چلنے والوں کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے، حق پر چلنے والوں کو اذیتوں کے اندر مبتلا کیا جاتا رہا، اور یہ ہمیشہ اہل حق کا دستور رہا ہے کہ اہل حق ہمیشہ پھر اس راہ ہدایت پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب آپ سے ایک وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وظیفہ عمل بھی ایسا پوچھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے دوبارہ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہ پڑے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے، توجہ رہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھنے والے کو ارشاد فرمایا، قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، کہ تو اگر وظیفہ ہی پوچھنا چاہتا ہے تو پھر کیا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ثم استقم، پھر اس جملے پر، اس کلمے پر ڈٹ جا، استقامت اختیار کر لے۔ اب کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کلمہ طیبہ پر استقامت اختیار کرنا بہت بڑی چیز ہے، استقامت اختیار کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس بندے کو کلمہ طیبہ پر استقامت نصیب ہو جائے، جس بندے کو کلمہ طیبہ پر استقامت نصیب ہو جائے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے بہت بڑا انعام مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کلمہ طیب، بس کریں جی، بس کریں، جزاک اللہ۔ کلمہ طیبہ جب پڑھ لیا گیا تو پھر کلمہ طیبہ کے چند ایک تقاضے ہیں، کلمہ طیبہ کے چند ایک تقاضے ہیں۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم نے ادھر کلمہ پڑھا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم کہیں بس اب ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہیں، جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو پھر اس کے جب تقاضے ہیں تو اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بالکل فضول اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر شدید ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بندہ ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا امتحان بھی اس کا اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔ اس لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طرف 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اور ایک طرف حضور کی ذات اقدس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنا سارے نبیوں کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اب میں اور آپ پھر کہاں ہیں؟ ہمیں تو اگر ذرا سی بھی تکلیف دین کے نام پر آ جائے تو ہم تو باتیں بناتے نہیں تھکتے۔ اور پھر لمحہ فکریہ اور مقام افسوس تو یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر کبھی کو دین کے نام پر کوئی تنگی کو مشکل کو پریشانی آ جائے تو پھر اسے برداشت کرنا چاہیے، یا پھر جس پر آئی ہے اسے آپ ہمت دیں، اسے آپ حوصلہ دیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر اسلام قبول کیا، ادھر آپ کے چچا نے آپ کو پکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تپتی ہوئی دوپہر میں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، کپڑے اتار کر، قمیض اتار کر، نیچے سے ریت بھی گرم، سورج بھی آگ برسا رہا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا تاکہ حرکت بھی نہ کی جائے۔ اس لیے مطالبہ تو ایک ہی تھا نا، مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو تو نے دین اسلام قبول کیا ہے، حضور کی ذات اقدس پر جو تو ایمان لایا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ لیکن آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ جان جاتی ہے چلی جائے، حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر یہ انداز ہم کب اختیار کریں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے تو ویسے ہی ہوش اڑ جائیں، اور ہم یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بھی انسان تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس قدر قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور پھر ایک طرف وہ حضرات جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام اور صاحب اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا، اور ایک طرف ہم ہیں کہ ہم نے اسلام کو دیا ہی کیا ہے۔ ایک تو ہم نے اسلام کو دیا کچھ نہیں، اور اوپر سے ہم باتیں بناتے تھکتے نہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج جو جملہ جو بات ہم اپنی زبان سے نکالیں گے، کل ہمیں بھگتنا پڑے گا، کل ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنے چچا کو کہا، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، اب یہ بات بھی ذہن نشین رہے، ہمیشہ مقام بھی تو انہی کو ملتا ہے جو قربانیاں دیتے ہیں، ہمیشہ مقام اسی کو ملتا ہے جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، جو مصیبتیں اسلام کے نام پر برداشت کرتے ہیں، مقام و مرتبہ بھی پھر انہی کو دیا جاتا ہے، اور عزت و وقار سے بھی پھر انہی کو نوازا جاتا ہے۔ اب پھر جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام و مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اوحا ان ازوجا کریمتئی من عثمان بن عفان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے، توجہ رہے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں۔ اب جن کے نکاح کی وحی، جن کے نکاح کا حکم پروردگار عالم آسمانوں سے حضور پر نازل فرمائے، تو پھر وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہو سکتا؟ بولیے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آپ خود فرماتے ہیں، جب سے میں نے دائیں ہاتھ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے، دائیں ہاتھ سے میں نے بیعت کی ہے، اس وقت سے لے کر آج آخری وقت تک حضرت عثمان غنی کا جو مشہور خطبہ ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو لگایا ہی نہیں ہے۔ یہ پاس رکھنے والے اور یہ حضور سے محبت کرنے والے، یہ حضور سے عقیدتیں رکھنے والے جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس۔ اور پھر ایک اور مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی وسعت کا معاملہ تھا، خانہ کعبہ کی وسعت کا معاملہ تھا، تو وہ صحابی جس کا گھر خانہ کعبہ کے بالکل صحن کے قریب تھا، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ یہ جگہ تو خانہ کعبہ کی وسعت میں صحن میں ملا دے اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے گھر لے لے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اب اس جگہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ بات ہو گئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے وہ جگہ خرید لی، مہنگے داموں خرید لی۔ خرید کر تو حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جنت کی آفر آپ نے فلاں شخص کو دی تھی کہ تو یہ جگہ دے دے اور بدلے میں جنت میں مکان اور محل لے لے، کیا یہ صرف اسی کے ساتھ خاص تھا یا کوئی بھی اس جگہ کو خرید کر اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دے تو بدلے میں آپ اسے جنت عطا فرمائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی اس جگہ کو خرید کر وقف کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ جگہ وقف ہے اللہ کے گھر کے لیے، یہ جگہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہے، میں نے اس سے خرید لی اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی جناب عثمان غنی کو، عثمان پھر خوش ہو جا، بدلے میں تو اسے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کتنے ہی ایسے مواقع آئے کہ جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے جنت کو خریدا ہے، جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے میرے نبی کو اختیار بھی بڑے عطا فرمائے ہیں کہ جس کو جو چاہیں جب چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں بھی حضور کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے، بلکہ ان لوگوں کی محبت کی خیرات عطا فرمائے کہ جس طرح صحابہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ پیسے ملے ہیں